بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق یا اور کاف۔ یا متکلم کے لیے آتا ہے اور کاف جو ہے وہ مخاطب کے لیے آتا ہے، اور پہلے مذکر کا بیان ہوگا۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ وھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ لمن ھذا، یہ کس کا ہے۔ یا محمود، اے محمود۔ نعم یا سیدی، جی اے میرے سردار۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ ھذا کتابی، یہ کتاب میری ہے، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے۔ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ من استاذک، تمہارا استاذ کون ہے۔ انت استادی، تم میرے استاذ ہو، آپ میرے استاذ ہیں۔ من زمیلک، تمہارا دوست کون ہے۔ ذاک زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ من اخوک، تمہارا بھائی کون ہے۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے۔ لمن ھذا، یہ چیز کس کی ہے۔ یا محمود، اے محمود۔ نعم یا سیدی، جی اے میرے سردار۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الساعۃ، یہ گھڑی کس کی ہے۔ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ من استاذک، تمہارا استاذ کون ہے۔ انت استاذی، آپ میرے استاذ ہیں۔ من زمیلک، من استاذک، تمہارا استاذ کون ہے۔ انت استاذی، آپ میرے استاذ ہیں۔ من زمیلک، تمہارا دوست کون ہے۔ ذاک زمیلی، وہ میرا دوست ہے۔ من اخوک، تمہارا بھائی کون ہے۔ ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اس کے بعد یا اور کاف جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یا مؤنث متکلم کے لیے، متکلم مؤنث کے لیے، اور کہ مخاطب مؤنث کے لیے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ ھذا کتابک، یہ تمہاری کتاب ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ ھذا قلمک، یہ تمہارا قلم ہے، یعنی مؤنث کا۔ یا فاطمۃ، اے فاطمہ۔ نعم یا سیدتی، جی اے میری سردار۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الکراسۃ، یہ کاپی کس کی ہے۔ ھذہ کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ من استاذتک، تمہاری استانی کون ہے۔ انت استاذتی، آپ میری استانی ہیں۔ من زمیلتک، تمہاری سہیلی کون ہے۔ تلک زمیلتی، وہ میری سہیلی ہے۔ من اختک، تمہاری بہن کون ہے۔ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ این امک، تمہاری ماں کدھر ہے۔ امی فی البیت، میری ماں گھر میں ہے۔ این زمیلتک، تمہاری سہیلی کہاں ہے۔ زمیلتی فی الفصل، میری سہیلی کمرے میں ہے۔ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ ھذہ ساعتک، یہ تمہاری گھڑی ہے۔ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ وھذہ اختک، اور یہ تمہاری بہن ہے۔ پھر دیکھیں، ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ وھذا کتابک، اور یہ تمہاری کتاب ہے۔ ھذا قلمی، یہ میرا قلم ہے۔ وھذا قلمک، اور یہ تمہارا قلم ہے۔ یا فاطمۃ، اے فاطمہ۔ نعم یا سیدتی، جی اے میری سردار۔ لمن ھذا الکتاب، یہ کتاب کس کی ہے۔ ھذا کتابی، یہ میری کتاب ہے۔ لمن ھذہ الکراسۃ، یہ کاپی کس کی ہے۔ ھذہ کراستی، یہ میری کاپی ہے۔ من استاذتک، تمہاری استانی کون ہے۔ انت استاذتی، آپ میری استانی ہیں۔ من زمیلتک، آپ کی سہیلی کون ہے۔ تلک زمیلتی، وہ میری سہیلی ہے۔ من اختک، تمہاری بہن کون ہے۔ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ این امک، آپ کی والدہ کہاں ہیں۔ امی فی البیت، میری ماں گھر میں ہے۔ این زمیلتک، آپ کی سہیلی کہاں ہے۔ زمیلتی فی الفصل، میری سہیلی کمرے میں ہے۔ ھذہ ساعتی، یہ میری گھڑی ہے۔ ھذہ ساعتک، یہ آپ کی گھڑی ہے۔ ھذہ اختی، یہ میری بہن ہے۔ وھذہ اختک، اور یہ آپ کی بہن ہے۔ آگے تمرین ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے ساتھ یا لگا کر پڑھیں۔ ھذا رأس، ھذا رأسی، یہ میرا سر ہے۔ ھذا وجہ، ھذا وجہی، یہ میرا چہرہ ہے۔ ھذا انف، ھذا انفی، یہ میری ناک ہے۔ ھذا فم، ھذا فمی، یہ میرا منہ ہے۔ ھذا قلب، ھذا قلبی، یہ میرا دل ہے۔ ھذا لسان، ھذا لسانی، یہ میری زبان ہے۔ ھذا صدر، ھذا صدری، یہ میرا سینہ ہے۔ ھذا بطن، ھذا بطنی، یہ میرا پیٹ ہے۔ ھذا ظہر،
ہادہ ظہری یہ میری پشت ہے، ہادہ جلدن ہادہ جلدی یہ میری کھال ہے۔ اب انہی الفاظ کے ساتھ کاف لگا کر پڑھیں۔ ہادہ رأسن ہادہ رأسک یہ تمہارا سر ہے، ہادہ وجہن ہادہ وجہک یہ تمہارا چہرہ ہے، ہادہ انفن ہادہ انفک یہ تمہارا ناک ہے، ہادہ فمن ہادہ فمک یہ تمہارا منہ ہے، ہادہ قلب ہادہ قلبک یہ تمہارا دل ہے، ہادہ لسان ہادہ لسانک یہ تمہاری زبان ہے، ہادہ صدر ہادہ صدرک یہ تمہارا سینہ ہے، ہادہ بطن ہادہ بطنک یہ تمہارا پیٹ ہے، ہادہ ظہر ہادہ ظہرک یہ تمہاری پشت ہے، ہادہ جلد ہادہ جلدک یہ تمہاری کھال ہے۔ آگے نمبر 3 سوال ہے، عربی میں ترجمہ کریں۔ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، اسلام میرا دین ہے، الاسلام دینی، قرآن میری کتاب ہے، القرآن کتابی، آپ میرے دوست ہیں، انت زمیلی، وہ میرے استاذ ہیں، ہی استاذی، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان دولتی، یہ میرا مدرسہ ہے، ہادہی مدرستی، وہ میرا کمرہ ہے، تلک غرفتی، کراچی میرا شہر ہے، کراتشی بلدی۔ میں مسلمان ہوں، انا مسلم، اسلام میرا دین ہے، الاسلام دینی، قرآن میری کتاب ہے، القرآن کتابی، آپ میرے دوست ہیں، انت زمیلی، وہ میرے استاذ ہیں، ہی استاذی، پاکستان میرا ملک ہے، پاکستان دولتی، یہ میرا مدرسہ ہے، ہادہی مدرستی، وہ میرا کمرہ ہے، تلک غرفتی، کراچی میرا شہر ہے، کراتشی بلدی۔ آگے ایک قاعدہ بیان کیا کہ جب کسی چیز کو متکلم کی طرف منسوب کرنا ہو تو آخر میں یا لگا دیتے ہیں، جیسے کتابی، قلمی، اس میں مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔ کسی چیز کو اگر متکلم اپنی طرف منسوب کرنا چاہے تو اس کے آخر میں یا لگا دیتے ہیں، جیسے کتابی اور قلمی مذکر مؤنث سب برابر ہیں۔ اور اگر کسی چیز کو مخاطب کی طرف منسوب کرنا ہو تو دیکھیں گے مخاطب مذکر ہے یا مخاطب مؤنث۔ اگر مخاطب مذکر ہے تو آخر میں کاف زبر والا لگائیں گے، اور اگر مخاطب مؤنث ہے تو کاف زیر والا لگائیں گے۔ مخاطب مذکر کی مثال جیسے کتابک تمہاری کتاب، مخاطب مؤنث کی مثال کتابک تمہاری کتاب۔ اگر کسی چیز کو مخاطب کی طرف منسوب کرنا ہو تو دیکھیں گے مخاطب مذکر ہے یا مخاطب مؤنث۔ اگر مخاطب مذکر ہو تو آخر میں کاف زبر والا، مخاطب مؤنث ہو تو کاف زیر والا لگائیں گے، جیسے مذکر کی مثال کتابک تمہاری کتاب اور مؤنث کی مثال کتابک تمہاری کتاب۔ آگے ایک اور فائدہ بیان کیا کہ لمن اس وقت بولتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو کہ وہ کس کی ہے، جیسے لمن ھذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے۔ لمن اس وقت بولتے ہیں جب کسی چیز کے بارے میں یہ سوال کرنا ہو کہ فلاں چیز کس کی ہے، جیسے کتاب کے بارے میں پوچھنا ہو کہ یہ کتاب کس کی ہے تو کہیں گے لمن ھذا الکتاب یہ کتاب کس کی ہے۔ آگے الفاظ کے معنی ہیں، کتابی میری کتاب، قلمک تمہارا قلم، فمن منہ، بطن پیٹ، یا خالد اے خالد، لمن کس کا کس کے لیے، زمیل کا معنی دوست، وجہ چہرہ، لسان زبان، ظہر پیٹھ، مسلم مسلمان، صدیق دوست، بلد شہر، رأس سر، انف ناک، کراتشی کراچی، این کہاں، دولت اس کا معنی ملک، قلب دل، جلد چمڑا، کھال، اور صدر کا معنی سینہ ہوتا ہے۔